یہ کتنا آدمی ہے؟ 4-5 ہزار آدمی بیٹھا ہے کم از کم. تو اس میں سے میں ٹھیکہ لوں کہ میں ہی بڑا پیر ہوں جناب، میں ہی دعا کروں گا تو قبول ہو جائے گی. یہ ٹھیکہ پیر صاحب کا نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. نہ یہ گولڈے شریف والے پیروں کا، نہ پاک پتن شریف والے کسی پیر کا یہ ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ دعا کریں گے تو ہاتھ. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا سچے دل سے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. سمجھ آئی؟ میں ایک پیر ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ جملہ پیر نہیں کہتے، ان کی دکانداری میں فرق آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ سب ہاتھ اٹھائیں. ان میں سے کوئی نیک ہوگا. میں تو گناہگار ترین آدمی ہوں. آپ میں سے کوئی اللہ کا مقبول، کسی کا عمل اس کی جناب میں قبول ہو تو میں اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں، اس انسان کو لے کر، اس کا وسیلہ ڈال کر. ہم کس بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے والے ہیں؟ معتبری نہ کرو پیرو کہ تمہاری ان معتبریوں سے کچھ نہیں بنے گا. تمہاری دعائیں منہ پر مار دی جائیں گی. پتہ نہیں جو تمہارا ایک غریب مرید جوتوں میں بیٹھا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کی ہاتھ اٹھے ہوئے قبول ہو جائیں، تمہارے منہ پر مار دیے جائیں. تمہیں کس نخرے میں ہو؟ تم کیا چیز ہو؟ تو اس لیے میں 2-4 سنت رسول کے لفظ پڑھا ہوا آدمی ہوں. میرا دماغ خراب نہیں ہے. سمجھ آئی؟ میں نے ایک شعر کہا تھا رات کو، ان کو غزل سنائی محی الدین شاہ اور یہ منشی فضل بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں محفل میں. اس کا مقطع ہے کہ ایک شعر ہے کہ تم یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس. یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس. یہ بھی سوچا ایک دن جاؤ گے کیا کیا چھوڑ کر. یہ تو کہتے ہو کہ اب کیا کیا نہیں ہے میرے پاس. یہ بھی سوچا ایک دن جاؤ گے کیا کیا چھوڑ کر. اور مقطع ہے یہ پیر ہو کر اور ایک گدی کا پیر ہو کر میں نے یہ مقطع کہا تو مجھ میں ہوش ہے. ان بے ہوش پیروں کے نسبت کہ جن کو ہوش نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے حیٌ قیوم میں ہم ساری عمر رہیں گے. مجھ عاجز کو اللہ نے سمجھ دی تو میں نے کیا کہا کہ مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر. مسند پیری پہ گدی ہوتی نا پیران دی، آئے آئے جس لئے بہ جاؤں اتھے تو توبہ توبہ. بڑا نخرہ ہوتا ہے، بڑی آکڑ ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے. مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، کل کو اٹھ جاؤ گے یہ سارا تماشا چھوڑ کر. مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو. آج ہاتھ بن کے 100-200 آدمی تیرے سامنے کھلوتا ہے تے کل تو موڑیاں تے چویا جائیں گا جس لئے تابوت وچ تے تنوں کون پوچھے گا. قبر تیرا انتظار کر رہی ہوگی، پتہ نہیں کہڑے اڑے کے تو آپ پھنس جائے گا. اس واسطے بندے دا پتر بن، انسان بن. سوچ تیری قبر انتظار کر رہی ہے، وقت تینوں ویکھ رہا تیرا رات کے کس ویلے تو آنا ہے. انہاں اقتداراں نوں تے پیریاں نوں تے انہاں چیزاں نوں چھوڑ. یہ بچیاں دا کام ہے. اینی وڈی تیری عمر گی، تیری لالچ نہیں ختم ہوئی ہے. مسند پیری پہ یوں جم کے نہ بیٹھو تم نصیر، کل کو اٹھ جاؤ گے یہ سارا تماشا ہے. تماشا تماشا ہو رہا ہے. خانقاہ میں جاؤ تماشے ہو رہے ہیں، یہ سارا تماشا ختم ہو جائے گا. تو آپ سب لوگ ہاتھ اٹھائیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں. بارگاہ قاضی الحاجات میں اتنے ہزاروں لوگ یہاں جمع ہیں. جو قرآن مجید میں نے پڑھا، جو مل کیا گیا، اور ان حاضرین میں سے جس نے جو کچھ پڑھا، اے میرے مولا ان حاضرین میں سے جو تیرا نیک آدمی ہے. میں تو گناہگار ہوں، میں تو عاصی ہوں، میں خاطی ہوں. میرے مالک رب الارباب
اے مالک ارض و سماوات، اے رب محمد، اے رب کائنات، اے مالک الملک، اس نصیر عاشقی کا یہ چہرہ نہیں کہ وہ تیرے سامنے یہ روح سیاہی اپنی پیش کرے۔ اس مجمع میں جو تیرا مقبول بیٹھا ہے، میں نہیں جانتا اسے کون ہے، کس عمر کا ہے، اس کا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے۔ اس کی نیکی کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرما، میرے گناہ معاف فرما۔ یا مالک الملک، تو عزت دینے والا ہے، تو بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہے، تو اس اجڑے ہوئے محی الدین کو سہارا دینے والا ہے۔ اس کا بھائی دستگیر دنیا سے اٹھ گیا، یہ بے سہارا ہو گیا ہے، میرے مالک محی الدین کو سہارا عطا فرما، اس کو سکون کی دولت عطا فرما، اس کے آنسو پوچھنے والا تو ہے، اس کو مزید غم سے دو چار نہ فرما۔